موضوع الدرس في فضيلة التہجد وأحکام التہجد، سورة المزمل، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا۔ إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن اللہ غفور رحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں صلاۃ التہجد کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ پہلے اللہ نے تہجد فرض فرما دی اور اوقات بھی بتلا دیے کہ یا دو حصے عبادت، ایک حصہ آرام، یا آدھا حصہ آرام آدھا حصہ عبادت، یا دو حصے آرام اور ایک حصہ عبادت۔ تو اس میں بہت بڑی مشقت تھی۔ صحابہ تو بعض ساری رات کھڑے رہتے تھے، ڈر جاتے تھے کہ خدا نہ خواستہ ہم نے پورا وقت نہ لگایا ہو۔ تو اب اللہ تبارک و تعالی نے 1 سال کے بعد تقریباً احکام فرما کے فرضیت جو تھی تہجد کی اس کو ختم فرما دیا کہ اب تہجد فرض نہیں، اب تہجد کی جو حیثیت ہے وہ ایک نفل کی حیثیت نافلہ ہے۔ اگر اللہ توفیق عطا فرمائے تو بہت بڑا اجر و ثواب ہے، اور اگر خدا نہ کرے کوئی بندہ نہ کر سکے تو اس کے لیے معافی ہے۔ اسی ضمن میں ہم نے الحمدللہ یہ آیتیں پڑھی تھیں
اللہ فرماتے ہیں عالم ان سیکون منکم مرضی، عالم ماضی کا یعنی اللہ تو پہلے سے یہ بات جانتے ہیں۔ اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ علم کے بارے میں چونکہ ایک متفق علیہ مسئلہ ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے جس پہ عقیدے کی ایمان کی بنیاد ہے کہ عالم الغیب اور عالم ما کانا وما یکون وما ہوا کائن الی یوم القیامت، یہ صرف اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں۔ اللہ اپنے انبیاء کو، اپنے اولیاء کو بعض غیب کے بارے میں خبر دے دیتے ہیں، ظاہر فرما دیتے ہیں، لیکن اس کو علم غیب نہیں کہا جاتا۔ علم غیب الگ بات ہے، اظہار علی الغیب، اخبار عن الغیب، اطلاع علی الغیب، انباء عن الغیب، یہ الگ بات ہے کہ کسی غیب کے بارے میں اللہ نے خبر دے دی۔ اس طرح تو سارے قرآن میں کتنا غیب ہے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہے، حضور پاک نے تو نہیں دیکھا نا، تو غیب ہے۔ نوح علیہ السلام کا قصہ ہے، اسی طرح صالح علیہ السلام کا قصہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہیں، یعقوب و یوسف علیہ السلام کے واقعات ہیں، حضور پاک نے تو نہیں دیکھے۔ یہ سب غیب تھا جس کا اللہ نے خبر دی۔ اسی لیے قرآن میں علم کے بارے میں جتنے ہی صیغے ہیں نا، مثلا عالم الغیب، اسی طرح فرمایا واللہ علیم بذات الصدور، اسی طرح فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، یعنی جتنے صیغے ہیں، علام الغیوب، عالم الغیب، یعلم، علیم بذات الصدور، تمام صیغے صرف اللہ کے لیے ہیں۔ تو علم غیب خاص ہے، خدا ہے، ہمیشہ یاد رکھنا۔ اگر خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے کسی بندے کا یہ عقیدہ ہو کہ انبیاء بھی عالم الغیب ہیں یا اولیاء اللہ بھی عالم الغیب ہیں، تو وہ کافر ہو جاتا ہے، ملت اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے۔ یہ تو خاص اللہ کی صفت ہے۔ اس لیے یہاں بھی اللہ نے ماضی کا صیغہ عالم، اللہ تو پہلے سے یہ بات جانتے، یہ بات نہیں کہ ان کو اب پتہ لگا ہے کہ تم ایسے ہوگے، اللہ جانتے ہیں۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ پہلے اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، تربیت کے لیے ان کی سخت مشقت کرائی۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ اب بھی آپ دیکھ لیں کہ آپ فوج میں کسی کو بھرتی کرائیں تو جب تک ان کے ابتدائی ایام ہوتے ہیں نا تو ان کی ایکسرسائز میں ان کی جان نکال لیتے ہیں۔ سردیوں کی عین جب برف پڑ رہی ہو نا تو وہ صبح 4 بجے نکل اور بنیاد میں دوڑ رہے ہو، ان کو 3 میل دوڑنا ہے، 3 میل جانا ہے، 3 میل واپس آنا ہے، پھر پی ٹی کرنی ہے، پھر کٹ پیچھے سے لگا کے پہاڑوں پہ چڑھنا ہے، پھر کرالنگ کرنی ہے، یعنی جان نکل جاتی ہے۔ اور جب بندہ افسر بن جاتا ہے پھر مزے ہی مزے، پھر تو وہ دوسروں کو آرڈر دیتا ہے نا۔ رگڑا اس وقت تک ہے کہ جب تک آدمی کانسٹیبل ہے، جوان ہے، اس کے بعد ایسا ایسا بڑھتا گیا، لیفٹیننٹ بن گیا، میجر بن گیا، بریگیڈیئر بن گیا، اور آرام ہوتا گیا۔ تو اس لیے اللہ پاک باطنی اصلاح کے لیے بھی پہلے رگڑے والا حکم دیا کہ ساری رات کھڑے رہو، 2/3 رات کھڑے رہو، آدھی رات کھڑے رہو۔
اب جب تربیت مکمل ہو گئی اور حضور کے ساتھ صحابہ بھی اس بھٹی سے نکل کے کندن بن گئے، عین کھڑے ہو گئے، کٹھالیوں میں ڈالا گیا، جیسے سونے کو کٹھالی میں ڈالا جاتا ہے نا جی، تیزاب میں ڈالا جاتا ہے، آگ پہ رکھا جاتا ہے، اب خالص سونا نکل آتا ہے۔ تو صحابہ جو ہے نا، یاد رکھو یہ ایمان کا خالص سونا ہے، جن میں کوئی کھوٹ ووٹ نہیں۔ تیرے سنارے تو پھر بھی ہو سکتا ہے غلطی کر بیٹھے، اللہ تو غلطی سے پاک ہے۔ جیسے یہاں فرمایا نا عالم، اسی طرح فرمایا تھا فعلم ما فی قلوبہم وانزل السکینۃ علیہم۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی تیرے صحابہ کے بارے میں ہم تو ان کے دلوں کو بھی پہلے سے جانتے ہیں، ہم جانتے تھے نا کہ یہ ایسے ہیں، اسی لیے تو چن چن کے تیرے پاس پہنچائے ہیں۔ عالم ما فی قلوبہم، اور صرف اپنے علم کے ذریعے نہیں بلکہ انمتحن اللہ قلوبہم، ہم نے ان کا امتحان لیا ہے، ہم نے ان کو کٹھالیوں میں آزمایا ہے۔ ورنہ اگر اللہ چاہتے تو کفار مکہ کی یہ طاقت تھی کہ وہ حضرت بلال کو عذاب دیتے؟ کفار مکہ کی طاقت تھی کہ آل یاسر پر عذاب دیتے، بی بی سمیہ کو چیر ڈالتے دو ٹکڑوں کے اندر، اللہ پاک اسی وقت نہ عذاب نازل کر دیتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا یہ تھا کہ میرے مدنی کے یار جو ہے نا، یہ ہر طرح پاک ہو جائیں، صاف ہو جائیں، اندر باہر سے کھڑے ہو جائیں، تاکہ پھر میں ان کے ایمان کا گواہ بنوں کہ اولئک ھم المؤمنون حقا۔ میرا مدنی اگر مومن ہے تو یہ تیرے یار ہیں۔ اور جملہ اسمیہ ہے ھم المؤمنون، جملہ اسمیہ دوام پہ اشارہ ہے کہ میرا مدنی یہ صرف اب مومن نہیں، یہ موت تک مومن ہیں، یہ کھڑے ہیں، پکے ہیں، لاکھ انقلاب آ جائے۔ اسی لیے جب حضور بدر کے میدان میں تھوڑے پریشان ہوئے کہ بھئی مدینے والے بیچارے تو لڑائی جانتے نہیں ہیں، کبھی انہوں نے جنگ ہی نہیں دیکھی، یہ تو باغبان لوگ ہیں، کھجوریں لگانے والے، باغ لگانے والے، کھجوروں کی فبر کرنے والے۔ اب جنگ آ گئی، اور جنگ بھی قریش سے آ گئی، جو بالکل لڑاکا لوگ ہیں، جنگجو لوگ ہیں، جن کے گھٹی میں تلوار چلانا پڑا ہوا ہے۔ حضور تھوڑا گھبرائے، حضرت سعد کو پتہ لگا کہ حضور ہماری وجہ سے پریشان ہیں، تو وہ حاضر خدمت ہوئے، سلام کیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں پتہ لگا ہے کہ آپ ہماری وجہ سے پریشان ہیں، لسنا اصحاب موسیٰ، میرا مدنی ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی نہیں ہیں جو چھوڑ جائیں گے، ہم تو آپ کے آگے بھی کٹیں گے، پیچھے بھی کٹیں گے، دائیں بھی کٹیں گے، بائیں بھی کٹیں گے، ہماری لاشوں سے گزر کر تو دشمن آ سکتا ہے، پہلے نہیں آ سکتا آپ کی طرف۔ کہا یا رسول اللہ لسنا اصحاب موسیٰ، ہم اصحاب موسیٰ ہیں، کہہ دیں گے کہ اذهب انت وربك فقاتلا، جاؤ تمہارا رب جانے تم جانو، نحن اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہاں ماضی اللہ جانتے ہیں، لیکن اس کی حکمت ہے، اللہ تہجد فرض ہی نہ کرتے، اس کی مرضی ہے، اللہ فرض فرما دیتے، پہلے دن کہہ دیتے بھی تھوڑی سی پڑھ لیا کرو، لیکن جوں جوں تربیت سے گزرتے گئے تو پھر رحمت آتی گئی۔ اس لیے فرمایا عالمان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فقرؤوا ما تیسر منہ۔ اللہ جانتے ہیں کہ تم میں بیمار ہوں گے اور ایسے بھی ہوں گے جو سفر کر رہے ہوں گے، یضربون فی الارض کا معنی سفر کرنا، یبتغون من فضل اللہ تجارت کے لیے، رزق کمانے کے لیے،
وآخرون يقاتلون في سبيل الله، اور میرا مدنی کچھ ایسے ہوں گے جو اللہ کے راستے میں جنگ لڑ رہے ہوں گے، قتال کر رہے ہوں گے، تو ان سب کے لیے، بیمار کے لیے، مسافر کے لیے، مجاہد کے لیے دن میں تلوار چلانا اور رات کو تہجد پڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس لیے اب ہم حکم دیتے ہیں کہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، جتنی دیر تم سے ہو سکے اتنی دیر کھڑے ہو کے تہجد پڑھ لیا کرو، اللہ پاک تمہیں وہی اجر عطا فرمائیں گے۔ اور اس میں یہ معنی بھی سمجھو کہ پہلا حکم جو ہے وہ اتنا سخت حکم تھا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ بیمار کو بھی معاف نہیں تھا وہ بھی تہجد پڑھے، مسافر کو بھی معاف نہیں تھا وہ بھی پڑھے، مجاہد کو بھی معاف، ورنہ ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ معنی یہ ہے کہ پہلے تو یہ حکم اتنا سخت ہے کہ چاہے وہ بیمار ہے۔ تمام حضرات جو ہیں دعا کریں، ہمارے بڑے عزیز بچے ہیں، ہمارے عزیز دوست کے بیٹے ہیں، آج ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ معاف کرے۔ ہمارے بہت پیارا دوست تھا عتیق مرحوم، اچھا خدا کی شان ہے وہ خود بھی ایکسیڈنٹ میں فوت ہوا، اس کے ساتھ ایک چھوٹا بیٹا تھا وہ بھی ایکسیڈنٹ میں فوت ہوا۔ یہ اس کا بیٹا ہے شاکر، وہ بھی آج ایکسیڈنٹ ہوا، ابھی بیچارہ ہسپتال میں ہے، آئی سی یو میں ہے، بڑی خطرناک چوٹ ہے۔ اور اسی طرح ہمارا بالکل بچوں کی طرح ہے اسامہ ہے، مدینہ منورہ سے ہیں، جو ہماری رباط کے سارے معاملات کو سنبھالتا ہے۔ تو یہ سارے ایک ہی گاڑی میں تھے، اسامہ بھی، عبد الرحمان بھی اور شاکر بھی، اور ایکسیڈنٹ ہوا۔ اللہ دو تو الحمدللہ بچ گئے، لیکن شاکر ابھی تک بڑی سخت حالت میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے۔ یہ اللہ کا نظام ہوتا ہے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ٹال سکتی، جو اللہ نے لکھ دیا ہے نا وہ ہوگا۔ عتیق مرحوم جو تھے اتنا مخلص دوست تھا نا جی، اللہ معاف فرمائے، میں کبھی کبھی اس سے ناراض ہو جاتا تھا کہ کسی آدمی نے اگر میرے بارے میں کوئی بات نہیں کہ بس وہ لڑنے مرنے پہ تیار ہو جائے، چھوڑو یار لوگ کرتے رہتے ہیں، اگر ہمیں 100 آدمی چاہنے والا ہے تو 200 گالیاں دینے والا بھی ہے۔ یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے کہ ساری دنیا ہمیں اچھا سمجھے، اور جس عالم کی یا جس جماعت کی مخالفت نہ ہو تو سمجھو وہ اس عالم میں کھوٹ ہے۔ انبیاء کی کیوں مخالفت ہوئی ہے؟ سارے لوگ ایمان لے آتے۔ یہ تو لازم ہے نا کہ کیوں دیکھیں نا، جب ہم لوگ درس دیتے ہیں تو اس میں اہل احوا بھی ہیں، اہل بدعت بھی ہیں، قبر پرست بھی ہیں، تعزیہ پرست بھی ہیں، روافض بھی ہیں، خوارج بھی ہیں، قادیانی بھی ہیں، اور بے دین بھی ہیں، لا مذہب بھی ہیں، تو اب سارے ہماری تعریف کیسے کر سکتے ہیں؟ صاحب بات ہے، اگر 10 آدمی کہیں گے یار ہمیں فائدہ ہوا، 200 کہیں چھوڑو یار چھوڑو، ایسی باتیں یہ مولوی باتیں کرتے رہتے، تو وہ بیچارہ لڑ پڑتا تھا فوراً۔ میں اس سے پھر تو ایک دن یہی حرم سے میں نکلا تو ظہر کی نماز پڑھ کے آگے کھڑا تھا، کہتے جی میں مدینہ شریف جا رہا ہوں۔ میں نے کہا اللہ خیریت سے لے جائے۔ کہتا ہے مکی صاحب مل تو لیں، اور میں نے کہا یار ہم ساری زندگی یہاں کٹھے رہے ہیں، کہاں تو کوئی ملک تو نہیں جا رہے ہیں، مدینہ شریف جا رہے ہیں الحمدللہ۔ اور کہتے ہیں یار مل تو رہے، کیا پتا پھر ملیں گے کہ نہیں ملیں گے۔ مدینہ منورہ گیا، ہماری رباط میں ٹھہرا، کبھی نہیں گیا اللہ کا بندہ، خیال آ گیا جی مدائن جاتے ہیں، وہ علاقے جو ہے نا جی وہ دیکھنے کے لیے۔ سارے وہ دوست روک رہے ہیں کہ بھی وہ سڑک ٹھیک نہیں ہے، تنگ سڑک ہے، پھر راستے میں اونٹ وغیرہ آ جاتے ہیں، آپ لوگ رات میں نے کہا نہیں 2 گھنٹے کا سفر ہے ابھی جا رہے ہیں۔ وہاں دوستوں نے کہا ہمارے گھر کا، تو نہیں میرے لیے وہاں ایک ہوٹل کا کمرہ بک کرا دو، میں بس آ رہا ہوں۔ راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا۔
انا للہ و انا الیہ راجعون. ایسے دعا کریں جتنے لوگ بھی ہسپتالوں میں ہیں جہاں بھی ہیں. اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا ومرضى المسلمین. اللہم انا نعوذ بک عن البرص والجذام وعن سیء الاسقام. اللہ ہر قسم کی بیماریوں سے شفا عطا فرما دے. اور یاد رکھو کہ میں نے پہلے دوستوں سے کہا تھا، انہوں نے کچھ چھپوایا بھی تھا، اب تو پتہ نہیں یاد نہیں ہے مجھے. میں نے دیکھا تھا بعض دوستوں نے چھپوائے تھے، وہ سٹیکر بنائے تھے. یہ جو قرآن کی آیت ہے نا جی، وما قدر اللہ حق قدرہ، آخر تک. قال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، آخر تک. یہ 7 دفعہ پڑھیں. اور سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين انا الى ربنا لمنقلبون، یہ بھی 7 دفعہ پڑھیں. تو حضرت ابن عباس کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ سفر میں ہوائی جہاز ہے گاڑی ہے کار ہے کچھ ہے، یہ پڑھ لیں گے. حضرت ابن عباس فرماتے تھے اللہ ان کو حادثے سے محفوظ رکھتے ہیں. اگر حادثہ ہو جائے پڑھنے کے بعد وہ بندہ مر جائے تو فرماتے تھے اس کی قیامت میں دیت ادا کروں. یعنی اتنے یقین سے. الحمدللہ اس عاجز نے بھی جن کو بتلایا نا جی، انہوں نے وظیفہ بڑھا. اللہ کا شکر ہے ان کا پھر ایکسیڈنٹ نہیں ہوا. بڑا آسان ہے، کون سا مشکل ہے. قرآن کی آیات ہے وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانہ وتعالى عما يشركون. اور دوسری آیت ہے قال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحیم. سبحان الذي سخر لنا هذا، وہ جو دعائیں ہیں نا حدیث کی، وہ تو ویسے ہی پڑھنی ہے نا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہم انا نسألک فی سفرنا هذا البر والتقوى. اللہم انا نعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب بالمال والاہل والولد. اسی طرح آیت الکرسی. جو بھی یاد ہو نا جی، کچھ بھی یاد نہ ہو، کچھ قرآن شریف جہاں سے یاد ہے نہ پڑھ لو. آیت الکرسی یاد ہے، سورۃ فاتحہ یاد ہے، سورۃ یاسین یاد ہے، جہاں سے بھی یاد ہے نا وہ پڑھ لیں. اور آیت الکرسی کا ایسے حساب کر دیں نا جی، پڑھ کے ایسے تصور کر لیں گے یا اللہ میرے گھر کی، میرے خاندان کی، میرے بچوں کی کبھی بھی وہاں کچھ نہیں ہوگا. اللہ کی قدرت. ہمارے بالکل بزرگ تھے، فوت ہو گئے اپنا. اب تو میرے خیال میں اس کو ساہیوال کہتے ہیں، پہلے منڈ گمری کہتے تھے. وہاں ہوتا تھا جامعۃ الرشید، اب بھی ہوگا انشاءاللہ. تو وہاں جو شیخ الحدیث تھے نا جی، اتنی ایک چھوٹی سی صندوقچی ہوتی تھی، چھوٹی سی صندوق ٹین کی، اور اس کی ایک چھوٹی سی تالی ہوتی تھی، یوں کرو تو ٹوٹ جائے. اس میں سارے لنگر کے پیسے رکھے رہتے تھے. جو چندہ آتا روز کا وہ بھی اسی میں ہوتا تھا، اور جو پہلے کا تھا وہ بھی اسی میں ہوتا تھا، اور سب وہ مال اسی میں ہوتا تھا. 2-3 آدمی تھے جو چور تھے بڑے پکے، وہ نظر رکھتے رہے کہ یار اس مولوی کے پاس صندوقچی میں تو بڑا مال ہے، نوٹ ہی نوٹ بھرے ہوئے ہیں. اللہ کی شان ہے. حضرت تہجد پڑھیں، وہ چور آ گئے. ان کو پتا تھا بوڑھے آدمی ہیں، بزرگ شیخ الحدیث ہیں، کیا کر سکتے، ایک آدمی پکڑ لے گا کیا کرے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ جناب آگے اب تالی کھول رہے ہیں، تالی وہ کھلنے میں ہی نہیں آتی. اب وہ جناب بڑے پریشان بھی، ہم تو بڑے ماہر کفر شکن ہیں، اتنے بڑے بڑے تالے توڑ ڈالتے ہیں، یار اس تالی کو کیا ہو گیا. اتنی دیر میں حضرت نے سلام پھیرا، فرمایا بھائی اس پہ میں نے آیت الکرسی پڑھی ہوئی ہے، یہ تالی تو نہ کھلے ہے. اب انہوں نے کہا اچھا مولوی نہیں کھلتی تو نہ کھلے، ہم خود صندوقچی لے جاتے ہیں. صندوقچی لے گئے، وہ کہتے ہیں جو ہم کمرے سے نکلے اندھے ہو جائیں، پھر اس کو رکھ دیں، پھر ہماری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں، پھر ہم اٹھا کے چلنے پڑے، پھر اندھے ہو جائیں. ہم نے کہا چھوڑو یار یہ صندوقچی چھوڑ دو یار. لگے آیت الکرسی پڑھ کے طلباء کا مال تھا، فقیر نے اس کا حصار کر دیا تھا. اللہ کے فضل سے اس کو کوئی اٹھا نہ سکے ہے، نہ یہ کھلے ہے اور نہیں کھلے، کوئی اٹھا نہ سکا.
تو بات یہ ہے کہ یقین بھی تو ہو نا. ہمارا تو نہ ایمان ہے نہ یقین ہے. ہم تو پتہ نہیں کون سی نسل ہے. مجھے تو کبھی کبھی اپنے اوپر بھی شک ہوتا ہے کہ ہم مسلمان بھی ہیں. عالم ہونا تو بڑی بات ہے, مجھے تو یہ ڈر ہوتا ہے کہ ہم مسلمان بھی ہیں. لوگوں کو ہم بتلاتے ہیں اور خود اپنا ایمان نہیں ہوتا. لوگوں کو ہم بتلاتے ہیں اور لوگوں کے پاس جا کے ہم چندے مانگتے ہیں. اللہ کے بندے تیرے ذمے ہے. والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے اس دور میں 300 350 طالب تھا, کوئی کمرے ہی نہیں تھے اور مانگی ہوئی روٹی آتی تھی. مسجدوں میں طالب سوتے تھے. کوئی سفیر نہیں, کبھی زندگی میں پیسے نہیں مانگے. کہتے مانگنے کی کیا ضرورت ہے, اللہ دے گا دے دے گا, نہیں دے گا تو اس کی مرضی ہے. طالب آئیں گے پڑھا دوں گا, بھاگ جائیں. اچھا یہاں بھی کوئی ان کو پیسے دے جاتا تھا نا, کوئی لوگ پرانے یہاں رہتے ہیں نا, ان سے آپ پوچھیں تو 5 روپے 10 روپے 20 روپے, تو باپ ملک عبدالعزیز پہ باہر کھڑے ہو جاتے تھے. کہتے بھی کوئی غریب کوئی مسکین کوئی ہے, وہ آ جاؤ لے جاؤ. سارے پیسے لے کے جیب خالی کر کے پھر گھر جاتے تھے. جو لوگ پرانے یہاں رہنے والے ہوں نا ان سے پوچھ لیں. بادشاہ نے دعوت دی, اس کی دعوت کے پیچھے لکھا کہ میں جس بادشاہ کے دروازے پہ آیا ہوں اس کو چھوڑ کے تیرے پاس آنے کی اجازت نہیں ہے. لوگوں نے کہا حضرت یہ کیا کر دیا؟ انہوں نے کہا یار نکال دیں گے. میں نے وہاں جا کر بھی بخاری شریف پڑھا نہیں ہے, وہاں میں نے کون سا ڈاکہ مارنا ہے. جب تک اللہ نے رکھا ہے پڑھائیں گے, نکال دیں گے. وہ ایمان کہاں سے لے آئیں, وہ تقوی کہاں سے لے آئیں, وہ رزق حلال کہاں سے لے آئیں. کہتے تھے طالب جو ہے یہ میرے مدنی پاک کا مہمان ہے, حدیث رسول پڑھنے آیا, اس کو اگر ہم نے حرام کھلا دیا تو قیامت میں ہم خدا کو کیا جواب دیں گے کہ میرے نبی کی حدیث پڑھنے کے لیے تیرے پاس آیا اور تم نے اس کو حرام کھلایا. سرمایہ داروں کا پیسہ کھلایا, جن کے پیسے میں سود ہے, جن کے پیسے میں ربا ہے, جن کے پیسے میں جوا ہے, جن کے پیسے میں سٹا ہے, جن کے پیسے میں سب بلائیں ملی ہوئی ہے. یہ بہرحال دعا کریں اللہ. تو اس لیے علم جو ہے وہ صفت خدا ہے, ہمیشہ یاد رکھو, اپنے عقیدے صاف کرو. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی نہیں, ہم تو اللہ کو عالم الغیب سمجھتے ہیں. بھئی اللہ کو عالم الغیب سمجھتے ہو تو یہاں کھڑے ہو کہ یا معین الدین اجمیری یا عبد القادر جیلانی یہ کیوں پکار رہے ہو؟ اگر وہ کچھ نہیں جانتے, تمہاری پکار نہیں سنتے, کیوں پکار رہے ہو؟ مانا ہے تمہارا عقیدہ ہے کہ پیر جانتا ہے, سنتا ہے, میری فریاد سن رہا ہے. یہی جب عقیدہ آیا تو کفر آ گیا. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ. یاد رکھیں یہ لفظ قرآن اسی صورت میں ان آیات میں 2 دفعہ آیا ہے. پہلے کیا آیا ہے؟ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. اور یہاں آیا فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ. ان دونوں میں پھر کیا فرق ہے؟ اس لیے علماء فرماتی ہیں فرق ہے. وہاں قرآن کے بارے میں ہے کہ اب لمبی لمبی صورتیں پڑھنے کی ضرورت نہیں, جتنی پڑھ سکتے ہو پڑھ لو. اور یہ وقت کے بارے میں ہے کہ اب آدھی رات جاگنا ضروری نہیں, جتنا جاگ سکتے ہو جاگ لو. لہذا دونوں آیتوں میں فرق ہے. فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. اور یہاں پر میں فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ, یعنی رات کو کھڑے ہو جاؤ اور جتنی وقت کھڑے ہو سکتے ہو, جتنی دیر کھڑے ہو کے تہجد پڑھ سکتے ہو پڑھ لو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا
حسنا. اللہ پاک نے فرمایا نمازیں قائم کرو. قائم کا معنی یہ ہے نمازوں کو وقت پہ ادا کرو. قائم کا معنی یہ ہے کہ نمازوں کے ارکان، شروط، فرائض، واجبات کا پورا پورا خیال کرو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکات ادا کرو. اب علماء فرماتی ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے نماز لیلۃ المعراج میں فرض ہوئی ہے، ہجرت سے پہلے فرض ہوئی ہے، اسی طرح زکات بھی پہلے فرض ہو گئی ہے چونکہ یہ سورت مکی ہے. لیکن زکات کا نصاب اور تنفیذ جو ہے وہ مدینہ منورہ میں جا کے ہوئی ہے. یہاں دونوں حکم ہے نا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. تو معنی یہ ہوا کہ جیسے نماز کا حکم لیلۃ المعراج میں اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کو حکم فرمایا، تو لیکن نماز کی بھی جو ساری تکمیل ہے، جمعہ ہے، وہ سب مدینہ منورہ میں جا کے شروع ہوا. پہلا جمعہ میرے مدینہ پاک میں پڑھایا ہے. اور زکات کا نصاب جو ہے وہ بھی مدینہ منورہ. وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. یہ کتنی بڑی شان ہے. اللہ نے فرمایا خیرات کر رہے ہو، صدقات کر رہے ہو تو کوئی اپنے اللہ کو قرض دے رہے ہو. اور اللہ کو جو قرض دے گا وہ کبھی ڈوبے گا نہیں. وہ تو نہیں اللہ کو کھا جائے گا قرضہ. وہ تو 1 کا 10 گنا دیں گے، 700 گنا دیں گے، 1,00,000 گنا دیں گے. اس لیے فرمایا وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، یعنی صدقات. جیسے دوسری جگہ قرآن میں آتا ہے مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَ لَهُ أَضْعَافًا کثیرا. اور فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ، اور جو کچھ تم آگے بھیجتے ہو تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، وہ سب کچھ تمہیں اپنے اللہ کے پاس ملے گا. هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ، هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمَ أَجْرًا، وہ سب سے بہتر ہے اور سب سے بڑا ثواب ہے. اس لیے حضور پاک نے آمنہ کے لال نے رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کو فرمایا ایکم احب الیہ، کون آدمی ہے جس کو وارث کے مال سے اپنا مال زیادہ محبوب ہوتا ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم سب کوئی ایسے ہیں، ہر آدمی کو اپنا مال محبوب ہے، وارث کا مال کیوں؟ آپ نے فرمایا جو کچھ تم اللہ کے راستے میں دے رہے ہو وہی تیرا مال ہے، اور جو کچھ چھوڑ رہے ہو وہ تو وارثوں کا مال ہے. ہو جو تم کٹھا کر کے حرام کھا، رشوت کھا، چوری، ڈاکہ، ہر کوئی مال 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 بنا رہے ہو، بینکوں میں ڈالا ہوا ہے، وہ تو تمہارا ہے ہی نہیں، مرنے کے بعد وارثوں کو مل جائے گا. تم اس سے کیسے محبت کر رہے ہو؟ تمہارا مال تو وہ ہے. اس لیے حضور نے فرمایا ماں جو کچھ تم نے کھایا ہے ما اکلت فافنیتا، وہ ختم ہو گیا. وما لبست فابلیتا، جو لباس پہنا وہ بھی بوسیدہ ہو گیا. وما تصدقتا، اور باقی وہ رہے گا جو تم نے اللہ کے راستے میں خیرات کیا ہے، اللہ کے راستے میں صدقہ کیا ہے، وہ ہمیشہ تیرے لیے محفوظ رہے گا. اس کا اجر قیامت میں اللہ عطا فرمائیں گے. تو اس لیے اللہ نے یہ بھی بتلا دیا کہ جیسے نماز کے ساتھ نوافل بھی ہیں ایسے زکات کے ساتھ صدقات بھی ہیں. صرف زکات دے کے نہ خوش ہو جاؤ کہ جی میں زکات تو دیتا ہوں، اور ساتھ زکات تو دیتے ہو لیکن باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ بھی تو کرو نا. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ، مومن لوگ جو ہیں اللہ کے راستے میں دن ہے رات ہے ظاہر ہے چھپے ہے خرچ کرتے ہیں. اس لیے میرے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے انفق بلالا انفق بلالا، بلال خرچ کرو لا تخشى علی ذی العرش اکلالا، عرش والے کی طرف سے تم بھوک کا خیال نہ رکھو، تمہیں بھوکا نہیں ماریں گے، خرچ کرو اللہ کے راستے میں دے دو. اس لیے فرمایا وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه
عند اللہ هو خیرا واعظم اجرا واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم. اب علماء نے فرمایا اللہ نے حکم دیا نماز، زکوٰۃ، صدقات، پھر کہ اللہ سے بخشش بھی مانگو، استغفار بھی کرو. کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ ہمارے صدقات میں، ہماری نمازوں میں، ہماری زکاتوں میں کوئی کمی رہ گئی ہو، اس لیے استغفار کرو، اللہ سے بخشش مانگو تاکہ وہ کمی پوری ہو جائے. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ خیرات صدقات کرنے سے کسی دماغ نہ خراب ہو جائے، میں بڑا حاجی اور میں بڑا نمازی. فرمایا نہ اللہ سے معافی مانگا کرو، واستغفر اللہ. اور آگے بتلا دیا جب معافی مانگو گے ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والے بھی ہیں اور مہربان بھی ہیں. دو صفتوں کا ذکر آ گیا. ان اللہ غفور، تمہارے گناہ معاف کرنے والے. رحیم کا کیا معنی؟ گناہ معاف کرنے کے بعد پھر تمہیں انعام بھی دینے والے، درجات بھی دینے والے، بدلے بھی دینے والے، وہ مہربان بھی تو ہیں. ان اللہ غفور الرحیم. اور جب ایسی آیتیں قرآن میں پڑھو تو فوراً دعا مانگ لیا کرو، رب اغفر ورحم، میرا اللہ ہماری بھی گناہ معاف کر دے، ہم پہ بھی رحمت فرما دے. رب اغفر ورحم واعف وتکرم وتجاوز عما تعلم انک تعلم ما لا نعلم انک انت اللہ العز الاکرم. تو اس لیے اللہ سے ہر وقت اور یقین سے معافی مانگا کریں. جیسے بزرگوں نے لکھا ہے، ایک اللہ کے ولی دعا مانگ رہے تھے، کہنے لگے میرا مولا اگر آپ بخش دیں، ساری مخلوق کے گناہ معاف کر دیں تو کیا آپ کی رحمت میں کوئی کمی آ جائے گی؟ اور اگر آپ معاف نہ کریں تو پھر ہمیں بتائیں ہم جائیں کہاں؟ یا تو اپنے سوا کوئی دروازہ بتائیں، اور اگر آپ کے دروازے کے سوا کوئی دروازہ نہیں ہے تو پھر معاف فرما دیں. اور پھر معاف کرنے میں آپ کے خزانے میں ایک دھیلے کی بھی کمی نہیں آ سکتی. اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا ہم تو ختم ہو گئے، ہم تو پھر جہنم کے حقدار ہو گئے. تو اس لیے اللہ سے رحمت بھی مانگا کریں، مغفرت بھی مانگا کریں. واللہ اعلم. میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ مکے میں رہنے والے، جدے میں رہنے والے، بارہ میں رہنے والے، جیلوانہ میں رہنے والے، شرائع میں رہنے والے، یہ سارے جو میقات کے اندر ہیں ان کا حج مفرد ہے. اور جب حج کا وقت آئے گا احرام باندھو، 2 رکعت پڑھو، لبیک بحجۃ لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے اپنے گھر میں احرام باندھو گے جہاں تمہارا گھر ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ بندہ حرم شریف میں آگے احرام باندھے، یہ کوئی ضروری نہیں. ہاں اگر نماز پہ آئے ہو احرام بھی اپنا یہاں نماز کے بعد نیت کر لو، کوئی بات نہیں، افضل ہے، ثواب ہے. لیکن اپنے گھر سے احرام باندھو گے. احرام باندھ کے کچھ بھی نہیں کرنا، سیدھے مینا چلے جاؤ. مینا جانے کے بعد عرفات، پھر مزدلفہ، پھر 10 کو مینا آ کے کنکری مارو، سر مڈاؤ، احرام کھول دو، تمہارے احرام ختم ہو گیا. تمہیں بکری دینے کی بھی ضرورت نہیں. حج افراد والے کے لیے کوئی حج کی بکری ضروری نہیں ہوتی. ایک ہوتی ہے قربانی. مثلا جو ہمارے ملک میں ہے، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، ہندوستان میں جو مسلمان ہیں وہ قربانی کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ وہ قربانی الگ چیز ہے، حج کی بکری الگ چیز ہے. اچھا کچھ لوگ امیر آدمی ہیں، سب کو جو مکے میں رہتے حج نہیں کرتے، وہ بھی قربانی کریں گے. اضحیہ الگ چیز ہے، ہدی تمتع اور ہدی قران جو ہے وہ الگ چیز ہے.
کہتے جی کہ تفسیر کی کتابیں جو ہیں بعض اوقات کرسی کے نیچے رکھی ہوتی ہیں، تو یہ بیٹھنے والے خیال کریں اب یہ اتنی وہ کہاں لے جائیں؟ انہوں نے اسی لیے تو خانہ بنایا ہے کہ کتاب ہوتا کہ آدمی اٹھا لے فوراً، تم نہ بیٹھو۔ کہتے جی کہ بریلوی اور دیوبندی حضرات جو ہیں ان کا فقہ میں تو امام ایک ہے، پھر اختلاف کیوں ہے؟ بھئی تمہارا باپ ایک ہوتا ہے، 4 بھائی ہو، پھر تمہارا اختلاف کیوں ہے؟ باپ بھی ایک ہے، ماں بھی ایک ہے، زبان بھی ایک ہے، پھر اختلاف کیوں ہے؟ تو جیسے وہاں اختلاف ہو جاتا ہے ایسے یہاں بھی ہو جاتا ہے۔ ایک امام کے پیچھے کتنے آدمی نماز پڑھ رہے ہیں؟ کوئی حنفی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی حنبلی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، اچھا کوئی شیعہ بھی ہیں، کچھ خارجی بھی ہیں، کوئی آبازی بھی ہیں۔ تو یہ تو عین فطرت کا تقاضا یہ ہے۔ لیکن بہرحال جہاں تک ہم نے کتابیں پڑھی ہیں تاریخ واریخ کی، کہ یہ دیوبندی بریلوی کا جو جھگڑا ہے نا جی، یہ انگریز کے آنے کے بعد شروع ہوا، اس سے پہلے کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ سب کی سند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سے شروع ہوتی تھی، آگے پھر حضرت کی اولاد شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ ہیں، اسی طرح آگے آ جائیں نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ ہیں، اسی طرح پھر آگے سے علماء تھے بڑے بڑے، ان کا کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اگر کوئی مسئلے میں اختلاف بھی تھا تو وہ تو دیوبندیوں کا آپس میں بھی تھا۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ میلاد کے قائل تھے، لیکن ان کے مرید ہیں، بیعت ہیں ان سے، حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ مخالف تھے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ جو ہے میلاد کے قائل تھے، اور حضرت گنگوہی کے شاگرد ہیں۔ اپنے استاد سے اتنی بڑی بحث ہے اس علم میلاد، مسئلہ میلاد پہ، تذکرۃ الرشید کھول کے آپ پڑھیں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ آخر میں حضرت تھانوی نے اعتراف کیا اور کہا حضرت مجھے مسئلہ سمجھ آ گیا ہے کہ میلاد بدعت ہے، اب میں بھی نہیں کروں گا۔ تو یہ علمی اختلاف تو آپس میں بھی ہو جاتے ہیں، لیکن یہ جو مسجدوں میں جنگ اور ایک دوسرے کو کافر کہنا اور جہاد کے خلاف فتوے دینا اور انگریزوں کے حق میں سپاس نامے پڑھنے، یہ سارا انگریزوں کے آنے کے بعد انہوں نے مولویوں کو خریدا، انہوں نے گھر گھر میں لڑائی کروا دی کہ یہ لوگ لڑتے رہیں، مرتے رہیں، ایک دوسرے کو قتل کرتے رہیں اور ہم آرام سے سکون سے بیٹھے رہیں، چونکہ دونوں طرف مرنے والا تو مسلمان ہی ہے نا۔ یہ جھگڑے ان کے آنے کے بعد ہوئے ہیں، پہلے علمی اختلاف تھا، جھگڑا کوئی نہیں تھا، لڑائی کوئی نہیں تھی، سر پھٹول کوئی نہیں تھا، ایک دوسرے کے خلاف فتوے نہیں چھپتے تھے، اور نہ انعام رکھے جاتے تھے کہ یہ فلاں مسئلہ ثابت کرو، 10,000 انعام نے کہا، 1,00,000 انعام نے کہا، 2,00,000 دیا بھی، یا کسی نے کچھ بھی نہیں آج تک، یعنی وہ بھی جھوٹے وعدے۔ تو یہ بہرحال اللہ ہدایت دے، اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کوئی آدمی حق کو چھوڑ کے شیخ کی بات پہ عمل کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کا مطلب وہ شیخ تو نہ ہوا، پھر جو اس کو حق کے خلاف چلاتا ہے وہ تو دجال ہوا، شیخ کیسے ہوا؟ شیخ کا تو معنی ہی یہ ہوتا ہے نا کہ اپنے مریدوں کو حق پہ چلائے، ارشاد کرے، مرشد ہے، راستہ دکھلائے۔ نماز جنازہ میں کون سا دعا ہے؟ کوئی کتاب لے کے یاد کر دو۔ طواف کے دوران میں حجر اسود کو بوسہ دو، بوسہ نہیں دے سکتے ہاتھ لگا کے بوسہ دے دو، نہیں تو اشارہ کر دو۔ اذان مغرب کے بعد اگر کسی نے مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعت طواف کے پڑھ لیے، کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے، بالکل ادا ہو جائیں گے۔ افضل یہ ہے احناف کے نزدیک کہ مغرب کے بعد پڑھیں۔
اگر تہجد کی نماز میں قرآن یاد نہیں ہے، قرآن دیکھ کے پڑھ رہا ہے، نفل ہے، پڑھ سکتا ہے۔ اگر رمضان میں آدمی نے میقات سے عمرہ کیا یا مسجد عائشہ سے، میقات والے عمرے کا بڑا ثواب ہے، جتنی مشقت زیادہ ہوگی اتنا اجر بھی زیادہ ہوگا، الاجر علی قدر النسب۔ میں اگر صرف زیارت کے لیے مدینہ منورہ جاؤں، واپسی پہ عمرہ ضروری ہے، کوئی کام تو ہے نہیں تمہیں؟ کام میں تو علماء نے گنجائش لکھی ہے کہ کوئی ڈپٹی والا ہے، ملازم ہے، کام ہے، کسی کو لانا ہے، لے جانا ہے، وہ نہ کرے تو دم نہیں ہوگا، ورنہ افضل یہ ہے کہ وہ بھی کرے۔ اور تم تو جا ہی زیارت کے لیے رہے ہو تو پھر عمرہ ضروری کرو۔ کہتے جی کہ میں ہندوستان سے حج ڈپٹی کے لیے آیا ہوں، مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ میرا آرڈر مکے میں ہوگا، جدے میں ہوگا یا مدینے میں ہوگا۔ عصر کی نماز 4 رکعت میں نے پڑھا دی ہے، اب میرا آرڈر جو ہے مکے کے لیے ہو گیا ہے، کوئی بات نہیں، پڑھا دی ہے تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن اصولی بات یہ ہے کہ جب تمہارا آرڈر نہیں ہوا، لیکن ہندوستان سے تو مسافر ہو نا، سفر کر کے آئے ہو نا، یا تمہارا آرڈر ہو جائے پھر وہاں تم 15 دن رہنے کی نیت کر لو، یا بھی یہاں میں نے مہینہ مکے میں رہنا ہے، اب مقیم ہو گئے۔ لیکن جب تک یہ فیصلہ نہ ہو تو پھر آپ کو نماز قصر پڑھانی چاہیے۔ جو ہو گیا بس اللہ معاف کرے۔ مدینہ منورہ گئے، اگر آپ نے عمرہ نہیں کیا تو عمرہ کریں، پھر نہیں کریں گے دم پڑے گی۔ کہتے ہیں میرے پاس کسی کا پیسہ امانت تھا، میں اور وہ پیسے کا مالک اکٹھے سوئے ہوئے تھے، پیسہ چوری ہو گیا، تو وہ مالک مطمئن ہے اس بات سے؟ جو تمہارے ساتھ سویا ہوا ہے وہ مطمئن ہے کہ چوری ہو گیا، ٹھیک ہے، تم پر کوئی ضمانت نہیں۔ اور اگر وہ مطمئن نہیں ہے تو پھر اس کو اطمینان دلاؤ کہ تمہاری تو کوئی چوری نہیں ہوئی، پیسے صرف اسی کے چوری ہو گئے۔ چور بڑا سمجھدار تھا، پڑھ کے پیسے نکالے ہیں اس نے، پھر اس کے پیسے واپس کرو بلا وجہ کہ نہ کھاؤ غریب کے پیسے۔ میں نے اپنے والد کی طرف سے حج بدل کرنا ہے، بالکل کریں، والد کی طرف سے یا والدہ کی طرف سے بہت بڑا ثواب ہے۔ ایک حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے کہ جو آدمی، ایک آدمی پیسے دے رہا ہے، ایک آدمی حج کر رہا ہے، ایک آدمی فوت ہو گیا ہے، تو اللہ پاک حکم دیتے ہیں ان تینوں کو برابر حج کا ثواب دو۔ پیسے دیے اس کو بھی پورا حج، جو کر رہا ہے اس کو بھی پورا حج، جس کے لیے کر رہا ہے اس کو بھی پورا حج۔ اور اسی طرح بعض آثار میں یہ بھی آتا ہے کہ جو آدمی اپنے والد یا والدہ کے لیے حج کرے تو اس کو اللہ 10 حج کا ثواب دیتے ہیں، ہر حال میں کرے۔ اور حج تمہارا ایک ہے، اپنا کرو یا بدل کرو، قربانی بکری بھی حج کی ایک ہوگی، 2 کیوں؟ بھائی تم حج کر رہے ہو، تمہارا تو ہے نہیں، حج ہے تمہارے باپ کا، تو بکری ایک، حجی ایک۔ جو شخص زندہ ہیں ان کے لیے کوئی طواف نہیں، اپنے لیے کرو، ان کے لیے دعا کرو۔ حرم کی حدود جو ہے میرا بھائی وہ مختلف ہیں۔ مثلا ادھر سے تنعیم ہے جس کو مسجد عائشہ کہتے ہیں، وہاں حد حرم ہے۔ آپ جتنے جا رہے ہیں راستے میں ایک چوکی آتی ہے شمیسی جس کو کہتے ہیں، وہ حد حرم ہے۔ آپ اگر یہاں شرائع کے راستے میں جائیں تو جرانہ کے قریب حد حرم ہے۔ آپ اگر مینا عرفات جائیں تو عرفات سے پہلے حد حرم ہے۔
تو ہر طرف سے حد حرم کے علامات موجود ہیں، اور یہ سارا اللہ کا حرم ہے، اور یہ سارا مسجد الحرام ہے، اس سب میں اللہ کی رحمت سے 1 کا لاکھ ملتا ہے۔ میری بیوی کا آپریشن ہوا ہے دل کا، اس کو فالج بھی ہو گیا، اللہ شفا عطا فرمائے۔ بھئی انسان عاجز ہے، کیا کر سکتا ہے؟ خلق الانسان ضعیفا۔ ایک آدمی ریاض سے پچھلے سال حج پہ آیا تھا، وہ بیمار ہو گیا، حج سے پہلے احرام کھول دیا، دم اس نے ادا کر دیا، لیکن اس سال اس پر حج کرنا لازم ہے، کیونکہ وہ حج کی نیت کر چکا تھا۔ اچھا مسئلہ بھی سمجھ لو اچھی طرح، مثلا ایک آدمی نے حج کی نیت کر لی، جدے سے آ رہا ہے، کہیں سے آ رہا ہے، ابھی وہ بیچارہ راستے میں ہے کہ بیمار ہو گیا یا ایسی کوئی بات، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کو عمرے کے ارکان بنا کے پورے کر لے، حج پہ نہیں جا سکتا۔ اگر وہ بھی نہیں کر سکتا تو صاف بات ہے کہ پھر احرام کھول دے گا، دم دے گا، اور اگلے سال حج بدل کرے گا، اس کے بدلے جو اس نے چھوڑا ہے۔ بالکل حج لازم ہے، ہر حال میں اس کو کہو حج کرے۔ عبدالستار صاحب جو بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اللہم مذہب الباس رب الناس اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاؤک لا یغادر سقما۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفینا۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمین۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم انا نعوذ بک عن البرص والجذام وعن سیء الاسقام۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخیب رجاءنا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم اصلح اولادنا واولاد المسلمین۔ اللہم اصلح شبابنا وشباب المسلمین۔ اللہم اصلح بناتنا وبنات المسلمین۔ اللہم اصلح نیاتنا ونیات المسلمین۔ اللہم اصلح ذریاتنا وذریات المسلمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی سب بیماریاں دور فرما۔ یا الہ العالمین بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، عراق میں ہیں، فلسطین میں ہیں، برما میں ہیں، ہند میں ہیں، پاکستان میں ہیں، گجرات میں ہیں، یا اللہ مسلمان ارکان میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد